خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ جتنے بھی دوست یہاں پہ موجود ہیں، جس برادری سے آپ کا تعلق ہے، آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے جتنے معززین علاقہ آپ کی صورت میں موجود ہیں، یا اسٹیج پہ جتنے معززین علاقہ موجود ہیں، آپ تمام کے لیے دعا گو ہو کہ جس طرح آپ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ آپ کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویسے تو آپ سب نے اس پروگرام کے لیے پوری محنت کی ہے، اور یہ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ لیکن اگر میں سارے نام لینا شروع کر دوں تو بہت زیادہ دیر لگ جائے گی، اور ابھی ہم نے کئی جلسے اور بھی کرنے ہیں۔ میں اپنے میزبانوں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر سرفراز خان ڈاکٹر صاحب کا، مار نذیر عباس خان ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر یاور اقبال ڈاکٹر صاحب کا، مار انور صاحب اور ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ربانی برادری کی طرف سے، اور ڈاکٹر مشتاق حسین جھمٹ صاحب جھمٹ برادری کی طرف سے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی دوست ہیں، ان تمام کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ضرورت ہی کی نہیں پڑے گی، لیکن جو ہے ڈاکٹر طاہر ندیم صاحب اور اسی طرح ڈاکٹر نذیر صاحب، شیخ خالد صاحب اور مارم ڈاکٹر صاحب، ان کا بڑا اصرار تھا کہ نہیں، ہمیں وہاں پر ایک بار ضرور اکٹھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب 2018 کے بعد 2024 تک آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل آپ کے درمیان ہم رہے ہیں، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی۔ یہ کچے راستے جن سے میں آج گزر کر آیا ہوں، یہ میں پہلی بار نہیں گزرا، یہاں سے میں ہر ہفتے 10 دن کے بعد گزرا کرتا ہوں، اور دھول مٹی کچا راستہ اور پریشان کن راستوں سے گزرنے کے بعد ہم آپ تک پہنچتے ہیں۔ احسان نہیں کرتے، اتنا سارا سفر کر کے جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کی محبت دیکھتے ہیں تو دل اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر دل کرتا ہے کہ ایسے کئی راستے گزر کر بھی آنا پڑے، اگر ایسے دوست اور مخلص ورکر ہوں تو ان کے لیے تو بندہ آگ اور خون کا دریا بھی کراس کر سکتا ہے۔ لیکن وقت ہے گزر گیا۔ ایک وقت تھا 2013 کا الیکشن تھا، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے اوپر بڑا پریشر تھا۔ پھر 5 سال آپ نے ہمیں محبت دی، ہم نے آپ کو محبت دی، اور وہ پریشر اللہ کے فضل سے ختم ہوا۔ 2018 کا الیکشن آپ نے بڑے جنون اور بڑے جذبے کے ساتھ لڑا۔ ہم اس یونین سے سرخ روح ہو کر گزرے، ہمارا پورا پینل جیتا اس یونین کونسل سے، پورا پینل بھاری لیڈ کے ساتھ ہم یہاں سے جیت کر گئے، اور اس کے بعد پھر مسلسل آپ اور ہم ایک ساتھ رہے ہیں۔ اس بار 2024 میں میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی لیڈ جو ہے وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اب تو وقت ہے آپ کا، اللہ کا وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو بندہ جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنی مزدوری اور اس کی اجرت دے گا۔ تو 5 سال میں بھی رہا ہوں، اور 5 سال آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ میں جب بھی آیا آپ نے اپنے کام چھوڑے میرے ساتھ چل پڑے، میں نے جب بھی کوئی ریلی نکالی آپ نے اپنے کام چھوڑے ریلی کے لیے نکل پڑے، میں نے آپ کو احمد پور بلایا آپ احمد پور پہنچے،
میں نے آپ کو مندوں کی موضع گگڑانہ میں بلایا، آپ موضع گگڑانہ مندوں کی میں پہنچے۔ میں نے آپ کو تحصیل چوک میں بلایا، آپ تحصیل چوک میں پہنچے۔ تو یہ صرف میرا کمال نہیں، آج اللہ کے فضل سے میں جس قد اور کاٹھ میں کھڑا ہوں، اس قد کاٹھ کا اصل سبب آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، آپ کو جو ٹکٹ ملا ہے یہ سفارش کی وجہ سے نہیں ملا، نہ منت ترلے کی وجہ سے ملا ہے، اور نہ پیسے کی وجہ سے ملا ہے، یہ آپ کے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے ملا ہے۔ کیونکہ پارٹی کو پتا تھا کہ اس کے پاس آزاد حیثیت سے 72,000 ووٹ ہے جسے الیکشن کمیشن تسلیم کرتا ہے، وگرنہ ہمارے نظریے کے مطابق 1,06,000 ووٹ تھا، اسے ڈاؤن کر کے 72,000 پر لایا گیا، لیکن 72 ہی تسلیم کر کے بہت بڑا فکر تھا جسے پارٹی میں بیٹھے لوگ نظر انداز نہ کر سکے۔ اور میرٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب لاہور کے چکر کاٹ رہے تھے، آپ کا بھائی آپ کے درمیان پھر رہا تھا، اور آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں خصوصاً بھائی چودھری سجاد صاحب ایک دن میں کوئی 15-20 کالیں کم از کم اور 150 مس کالیں دے کر ایک بات پوچھ رہا ہوتا تھا کہ ٹکٹ کا کی بن جائے۔ میں آپ کے درمیان میں رہا اور ٹکٹ انہوں نے وہاں سے بھیجی، مجھے لینے کے لیے بھی نہیں جانا پڑا، آپ کی طاقت ہے۔ اب دیکھ لیں، دنیا کا اصول ہے کہ جو بندہ قطار میں لگا رہتا ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کی باری آ جاتی ہے۔ ہم قطار میں لگے رہے ہیں، اب ہماری باری آ گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ نے پورے جذبے کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اول ٹائم میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور کسی پریشر کو قبول نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ پولنگ پہ آ کر پریشر ڈال رہا ہو تو ہم ٹیمیں بنا کر رابطہ نمبر دے رہے ہیں، آپ نے فوری بتانا ہے، ہماری ٹیم بھی فوری پہنچے گی اور انشاءاللہ پولیس کی وین بھی فوری پہنچے گی۔ ہاں انشاءاللہ پولیس وین بھی فوری موقع پر پہنچے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، اب وہ دور نہیں رہا، بدل گیا، یہ 1970 نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ ہاں یہ 2024 ہے۔ کوئی جمہوریت کے طریقے پر الیکشن لڑے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی دھونس دھاندلی کرنا چاہے تو پھر اللہ کا فضل ہے، دھونس دھاندلی تو ہم نے اس دور میں کبھی نہیں قبول کی جب ہم نوکے سنا پہ تھے، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کل ہمارے ساتھ کیا کر دیا جائے گا۔ دھونس اور دھاندلی کی سیاست کو ہم نے اس دور میں بھی ریجیکٹ کیا تھا، اور اب تو دھونس اور دھاندلی کی سیاست کی گنجائش ہی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے ووٹ پوری طرح کاسٹ کرنا ہے، اور پورے پینل پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پینل جیتے گا تو ترقیاتی کام ہوں گے، اگر ایم این اے اور پینل کا ہو اور ایم پی اے اور پینل کا ہو تو ترقیاتی سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ 5 سال ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہ جاتی ہے، ایک بندہ اگر ایم این اے کا جو ہے ایک کام کہتا ہے، ایم پی اس کے الٹ کام کہہ دیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے میں ٹکراؤ رہے گا۔ اور اگر ایک ہی پینل ہو تو اس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہوتی ہے۔ تو ہم پورے پینل کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اب پورے پینل پر انتخابی نشان شیر پر مہر لگانے، اور خصوصاً جو بڑا بیلٹ پیپر ہے اس پر ایک کورنگ کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان رچ بھی ہے، اس رچ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس رچ سے بچنا ہے، ووٹ ضائع نہیں کرنا۔ ووٹ بڑا قیمتی ہے، ووٹ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اس بار ہر حال میں اسمبلی پہنچنا ہے، یہ نیت بنا کر الیکشن لڑے۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی سہارے کی بھی ضرورت نہیں، ہم میرٹ پر الحمدللہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، پورے میرٹ پر۔ حالات بہت اچھے ہیں، میں پورے حلقے میں گھوما ہوں، کئی ہر جگہ پہ پہنچا ہوں، حالات بہت اچھے ہیں، آپ پورے میرٹ پر جیتنے لگے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ پچھلی بار جو کہتے تھے نا، ہم کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی صاف تے شفاف الیکشن ہویا ہے، اور اس صاف شفاف الیکشن نو 2 نال ضرب دے لویا ہے، بالکل صاف شفاف الیکشن ہویا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا ووٹ ترقی نو دیو، خوشحالی نو دیو، اپنے بچیاں دے مستقبل نو دیو، تاکہ یہ نوکریاں صرف مخصوص خاندانہ دی نہ لگن، ہر بندہ ہر بچہ جس دے ہاتھ وچ ڈگری ہے انہوں روزگار ملنا چاہیے ہے۔ ایک کچے راہ 52 سال ساڈے ووٹ دی طاقت تے حکومت کرن والے ہیں،
اج تک جڑے کچے راواں نو پکا نہیں کر سکے انہاں 5 سال مزید مانگ کے بھی انہاں کچے راواں نو پکا کوئی نہیں کرنا، کیونکہ انہاں اس راہ تو گزرنا بھی کوئی نہیں ہوندا۔ جس بھرا نے اس راہ تو گزر کے تواڈے کول آونا ہوندا ہے اونوں خود بڑا احساس ہے کہ کتنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ تواڈا بھرا جدوں اسمبلی چلا جائے گا، جدوں واپس آئے گا تو تواڈے کول خالی ہاتھ نہیں آوے گا، اور فیصلہ تواڈا کہ تسی ترقی، خوشحالی، سڑکاں، بجلی اور اسی طرح نوکریاں لونیاں یا مڑ نک دا کوکا لونا ہے، ہن تواڈے فیصلے وہ بھی ڈٹ ہویا یہ ہن تواڈی مرضی، چونکہ اتو تے ہکو ہی جواب ہے۔ 52 سال حکومت کیتی ہے، 52 سال حکومت کرن تو بعد اگر تسی پوچھو کہ میاں تسی سانو دتا کی ہے تے اگوں نک دا کوکا سنا چھڑے دے تے وہ بھی کھڑے ہوئے لبدا بھی نہیں کیا، اور 8 فروری تو بعد انشاءاللہ لبھنا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ انہاں تو بچ جاؤ جڑے تواڈا ووٹ لے کے ویندے تے موڑ واپس آون دا نام ہی نہیں لیندے، انہاں تو بچ جاؤ۔ اسا پرائمری کلاس وچ ایک نظم پڑھ دے ہوندے اسے بلبل کا بچہ، یاد ہے نا تو بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، میرے سرانے گاتا تھا گانے، ایک دن اڑایا 5 سال نہ آیا۔ اے چوگ کے بھاگ جاندے ہی نے حاجی ظفر صاحب، پھر نہیں آندے، پھر 5 سال بعد بھی آئیں تے وہ نک دا کوکا لے کے آئیں، اور کچھ نہیں لے کے آئیں۔ اپنا ووٹ اپنے مستقبل نو کاسٹ کرنا ہے، اور انہاں دے جھوٹے دعوے اور لارے اور انہاں دے وعدے دی نظر بالکل نہیں ہونا۔ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اب ان کے سارے راستے اللہ کے فضل سے بند ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب یہ مجھے برود والا اور اپنے آپ کو درود والا کہتے تھے،